رسول ہمارا حق تھا اور وہ حق نہیں دے رہا ہے، چپ ہے، تو اس سے پوچھو یا علی یہ چپ رہنا آپ نے سیکھا کہاں سے؟ علی کہیں گے اللہ سے سیکھا۔ معصیت کرنا ہے کیے جاؤ، جتنی سازشیں کرنا ہے کیے جاؤ، جتنا جھوٹ بولنا ہے بولے جاؤ، جس کو بھی کہیں بٹھانا ہے بٹھائے جاؤ، جس کی بھی زمین پر قبضہ کرنا ہے کیے جاؤ، جس کا بھی باغ ہڑپ کر جانا ہے کر جاؤ، کچھ بھی کر جاؤ، کچھ بھی کر جاؤ۔ ہم چپ اس لیے ہیں کہ کہیں بھی کچھ بھی کر لو تمہیں آخر آنا تو ہمارے ہی پاس ہے۔ حساب تو وہی لے گا، پوچھے گا تو وہی۔ بعد ایک دم ہڑپ کر گئے تھے آہستہ آہستہ جگہ نا، تو جانا اس کے پاس ہے، پیشی اس کے پاس ہے، پیشی اس کے پاس ہے۔ تو اب اللہ، میں نے اس لیے کہا کہ ہم اس فرش پر بیٹھ کر ان بندوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جن بندوں کا ذکر زبان خدا پر، جن بندوں کا تذکرہ زبان خدا پر، ان بندوں کی تلاش ہے۔ آپ اللہ کی تلاش کریں نکل جائیں، حالانکہ ہمیں اللہ کی تلاش نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اطمینان ہے کہ وہ یہاں ہے۔ بڑے آسانی سے سنا آپ نے، یہ یقین ہے، یقین کی منزل پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ یقین ہمیں اس نبی نے عطا کیا جس نبی کے قلب پر اللہ نے قرآن عطا کیا۔ اسی قرآن میں نبی نے، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہہ دیا تھا کہ ان کو بتا دیجئے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم جیسے تمہاری شہرت قریب ہے ویسے ہی ہم تمہارے قریب ہیں۔ میں بار بار جملہ کہتا ہوں، جب میں آیت پڑھتا ہوں کہ محسوس کرو یہ رہی شہرت، ابھی ہاتھ رکھو، دھک 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 آواز آئی، یہ ہے شہرت۔ شہر رگ یعنی رگوں کی بادشاہ، اس طرح ہم تمہارے قریب ہیں، ایسے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو میں نے کہہ دیا مسلمان کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، عیسائی کے ساتھ بھی ہے، یہودی کے ساتھ بھی ہے، ہندو کے ساتھ بھی ہے، بت پرست کے ساتھ بھی ہے، ستارہ پرست کے ساتھ بھی ہے، آفتاب پرست کے ساتھ بھی ہے، مہتاب پرست کے ساتھ بھی ہے، نجوم پرست کے ساتھ بھی ہے، خود پرست کے ساتھ بھی ہے، چیزوں کے ساتھ بھی ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ہے، مچھلیوں کے ساتھ بھی ہے، پرندوں کے ساتھ بھی ہے، چوپایوں کے ساتھ بھی ہے، تمام تر مخلوقات کے ساتھ ہے۔ اور کتنا قریب ہے، توجہ، کہ جیسے شہر اتنا قریب۔ اس وقت میرا اللہ میرے اتنے قریب ہے، اس وقت آپ سب کے ساتھ رہتا ہے۔ رائے صدر بیٹھے بہترین تقریریں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی سب کے ساتھ ہے نا۔ آپ نے ایسے ہاتھ لگایا، سب کے ساتھ اللہ بیٹھا، بیٹھا ہے کھڑا ہمیں نہیں پتا، تو بخاری صاحب نے لکھا تھا کہ کرسی پہ بیٹھے کس کیفیت میں ہمیں ہے، سب کے ساتھ اس وقت اس سزا خانے میں کہیں اگر خالی ہے اس خالی مسجد میں ابھی خانہ خدا میں 4 یا 5 آدمی نماز کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ہے۔ ابھی لاکھوں کا ہجوم ہے روضہ حسین پر، وہاں پر بھی ہے۔ جو
لوگ گھر میں اس وقت سو رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں، جو سڑکوں پر چل رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں، جو اس وقت موٹر وے پہ ہے ان کے ساتھ نہیں، جو اس وقت ایوان صدر میں بیٹھا ان کے ساتھ نہیں، جو اپوزیشن میں ان کے ساتھ نہیں، جو حکومت کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں۔ حق یہ ہے کہ خاک روگ کے ساتھ نہیں، جو گلیوں کا کچرا اٹھاتا ہے اس کے ساتھ نہیں، جو حق کھا رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہے، جس کا حق کھایا گیا اس کے ساتھ نہیں، جیل میں جتنے مجرم ہیں ان کے ساتھ نہیں، جس کو پھانسی لگنے والی ہے اس کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہے اللہ۔ تو کافر کے اتنا قریب، منافق کے اتنا قریب، مومن کے اتنا قریب، مسلم کے اتنا قریب، چونٹیوں کے اتنا قریب، تو کیا اپنے محبوب کے قریب نہیں ہوگا؟ جس نے جملہ سمجھا صبر سلام ہے، جب سب کے اتنا قریب ہے تو جسے محبوب کہا اس کے قریب نہیں ہوگا؟ بھائی محبوب کہا ہی اس لیے ہے، جملہ میں نے روکا ہے، ہمارے تو شہرک کی طرح قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ذہین میں بیٹھا ہے، جملہ میں کہنے سے پہلے سے اشار ہو رہا ہوں، نوالوں آپ کا کیسے پہنچے گا؟ ہمارے اتنا قریب ہے، اتنا قریب، اتنا قریب، اس کے باوجود ہمیں محبوب نہیں کہہ رہا۔ سوچو جسے محبوب کہا ہے اس کے کتنا قریب ہے۔ سلامت رہے۔ جو ہے میرے ساتھ ہے، تو سوچو جسے محبوب کہا ہے اس کے کتنا قریب ہوگا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ جب ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ہماری سب سے قریب جو رہا گیا اسے شہرت کہتے ہیں، اور اتنا ہی قریب ہے ہمارے، تو جسے محبوب کہنا، محبوب کہتے ہی اس لیے کہ کسی کو آپ نے محبوب کہہ دیا لیکن وہ آپ کے دل کے قریب آ گیا۔ میں نے جملہ کہہ بھی دیا، آپ دل میں خاموش رہے، بھائی ہماری شہرت کے قریب ہے، محبوب کے دل کے قریب ہے، ہمیں اتنا قریب کیا ہوا ہے کہ ہماری شہرت کے قریب، محبوب کو اس لیے محبوب کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے دل میں، تم ہمارے دل میں، جبکہ ہمارا دل ہے ہی نہیں۔ سلام ہے، جبکہ ہم دل رکھتے ہی نہیں، ہم تو خالق ہیں دل کے، تو ہم خود کیسے دل رکھیں گے؟ پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اور محبت دل ہی سے کی جاتی ہے۔ بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم محبوب رکھتے ہیں تو میں تم سے محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہیں محبوب کہہ رہے ہیں، کسی کا ہم نے کائنات میں 1,23,999 ہم نے بھیج دیا، کسی کو محبوب نہیں کہا، کسی کو روح کہہ دیا، کسی کو کریم کہہ دیا، کسی کو دوست کہہ دیا، کسی کو نبی کہہ دیا، کسی کو سفی کہہ دیا، لیکن کسی کو محبوب نہیں کہا، اس لیے کہ سفی ہمارے دل کے قریب نہیں تھا، خلیل ہمارے دل کے قریب نہیں تھا۔ ہم نے اگر مصطفیٰ کو محبوب کہا ہے تو محبوب کہتے ہیں اسے جو دل کے قریب ہے، جو دل میں رہتا ہو، جو دل میں رہے اسے محبوب کہتے ہیں۔ جملہ پلٹ لو، جسے دل دے دیا جائے، جسے دل دے دیا جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس کے پاس دل ہے کیوں نہیں؟ آج کا یہ جملہ سمجھ میں، اب اللہ تو دل نہیں رکھتا، اللہ ہماری طرح کا وجود نہیں رکھتا، ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتا، وجود تو ہے، ہماری طرح کا جسم نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ خالق کبھی مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا، اور مخلوق کبھی خالق کو نہیں سمجھ سکتی، اس لیے کہ وہ ہے، نظر نہیں آ رہا، یہاں موجود ہے، بہت اچھا دل کے یا اللہ دکھائی دے جاؤ، بس ہم کیا اور ہماری زبانیں کیا؟ ہمیں تو دنیا پھر بھی کسی خطار شبہ میں رکھتی نہیں، کافر کہہ رہی ہے، تو جو دنیا مسلمان ہے وہ مل کے کہہ دینا ایک وقت میں کہ اللہ ذرا دکھائی تو دے،
پتہ ہے جیسے ہی مل کے کہو گے کہ یا اللہ دکھائی تو دے، آواز آئے گی کہ موسیٰ کا حشر دیکھا نہیں تھا. موسیٰ ان کی قوم کا حشر نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہاں ہم نے اپنے آپ کو دکھایا نہیں تھا، کسی کے نور کی ایک جھلک دکھائی تھی. جب ہمارے چہرے کے نور کو برداشت نہ کر سکے تو ہمارے نور کو کیا کرنا ہے؟ جو سمجھ گئے ان کو سلام، جو نہیں سمجھے ان کو بھی سلام ہے دور سے. جو ہے نا، تو اب جب سب کے قریب ہے تو محبوب کے بھی قریب ہے، اور محبوب اسے کہتے ہیں جسے دل دے دیا جائے، جو دل میں رہتا ہوں، اس کا دل نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو محبوب رکھتا ہوں، پھر بھی کہہ رہا ہے میں کسی سے محبت کرتا ہوں. یا اللہ تو اور محبت، تو جذبات ہی نہیں رکھتا. تو اگر جذبات رکھے تو تجھ میں تغیر آ جائے گا، اور جس میں تغیر آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں میں نے جتنا فیصل آباد اور پنجاب کے علاقوں میں توحید پڑھی ہے کہیں نہیں پڑھی. نعرے مجھے فیصل آباد کے سامعین لائیو جاری تقریر پوری دنیا میں سننا اس وقت لوگ، اور یہاں سے لے کے کینیڈا تک، کینیڈا سے لے کے امریکہ تک، امریکہ سے لے کے لندن تک، لندن سے لے کے دبئی تک، اور دبئی سے لے کے پاکستان کے ہر خطے تک سب سن رہے کہ جتنی توحید میں نے فیصل آباد میں بولی کہیں نہیں پڑھی. مجھے ناز ہے آپ، اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے جملے آپ تک پہنچے ہوئے سمجھے. اگر کوئی جذبات رکھے تو اس میں تغیر آ جائے گا، اور جہاں تغیر آ جائے وہ اللہ نہیں ہے. تغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ اور تھوڑی دیر میں کچھ. ابھی آپ سے میری محبت ہے، اور میری آپ سے محبت، اور آپ کی مجھ سے محبت، اس لیے کہ میں آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوں، آپ میرے مطلب کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ذرا سا اختلاف ہوا، ناراضگی ہو گئی، تغیر آ گیا نا. یعنی خوشی اور ناراضگی، یہ دو جذبات کا نام ہے. دو جذبات کا نام، محبت اور نفرت، یہ دونوں جذبات کے نام ہیں. جذبہ محبت، جذبہ نفرت، ان دونوں جذبوں کا تعلق دل سے. محبت بھی دل سے کی جاتی ہے، نفرت بھی دل سے کی جاتی ہے. اور محبت کا خالق بھی اللہ ہے، اور نفرت کا خالق بھی اللہ ہے. اللہ اکبر. چپ ہو گیا اس لیے کہ آپ نے کہا کہ نفرت کا خالق اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے سب سے محبت کرو، اس لیے آپ چپ ہو گئے کہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ نفرت کا خالق بھی اللہ. اچھا آپ پھر چپ ہیں، اور آپ مجھ پر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، نفرت اللہ نے خلق نہیں کی ہے، اللہ چاہتا ہے محبت ہی محبت کرو، محبت ہی محبت کرو. اچھا جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ محبت ہی محبت کرو تو اپنے محبوب کے کاندھے پر علی کو بلند کر کے بت کیوں توڑا؟ تو بھائی یہ بت کیوں توڑوا دیے؟ اگر محبت ہی محبت ہے، سب سے محبت ہے، تو پتھروں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ یہ پتھروں سے محبت کیوں نہیں ہے؟ پتھروں سے بھی محبت کروا دے اللہ، تو پتھروں سے محبت ہو جائے تو کوئی جھگڑا نہ رہے ہندو اور مسلمان کا. وہ پتھروں کو پوچھ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں سب سے محبت کرو، تو پتھروں سے بھی محبت کرو. بدھ بھی تو پتھر کے بنے ہوئے ہیں. پھر آپ چپ ہیں. ارے بھائی آپ چپ کیوں ہیں؟ اگر آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ کہہ رہے ہیں سب سے محبت، سب سے محبت، سب سے محبت، نفرت اللہ کیا ہے ہی نہیں، تو یہ کرنے میں لا کیوں ہے؟ کلمے میں لا کیوں ہے؟ سے بھی ہو جاتا کہ بس اللہ ہے، یہ لا کہنا کیوں ضروری ہے؟ بیٹھے ہوئے تھے، شیخ صدوق دربار لگا ہوا تھا، بادشاہ کا دربار، دا بندہ الجائزو کا دربار لگا ہوا ہے. شیخ صدوق آ گئے، علماء تشریف فرمائے. ایسے میں شیخ صدوق آ گئے، بادشاہ نے اپنے برابر میں جگہ دے دی. علماء عامہ نے کہا کہ بادشاہ ہمیں شیخ سے ایک سوال کرنا ہے. کہا کیا سوال ہے؟ سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے مانے، یہ بھی مان رہے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا اعتراض یہ ہے کہ علی کے اقرار کے لیے کیا کسی کا انکار ضروری ہے؟ صرف علی کو مانے، صرف علی سے محبت کریں. یہ کچھ لوگوں کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا جواب دیجیے. شیخ صدوق جواب دیجیے. شیخ صدوق نے کہا کہ جواب میرے سوال میں ہے، میرا ان سے ایک سوال ہے، وہی میرا جواب ہے. سوال کیا ہے؟
کہ انہوں نے کہا کہ صرف اقرار کر لو، کسی کا انکار کرنا کیا ضروری ہے؟ تو یہ کلمے میں صرف اللہ کا اقرار کر لیں، بدعوں کا انکار نہیں کرنا۔ کیا بدعوں کا انکار کرنا ضروری ہے؟ جہاں اللہ ہے وہاں لا ہے، اور جہاں لا ہے وہاں اللہ۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ محبت کا خالق بھی اللہ، جذبہ نفرت کا خالق بھی اللہ، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق خالق میں نہیں سما سکتی۔ وہ جذبات نہیں رکھتا، میرے عزیزوں بات سمجھے گئے، اور مختصر گفتگو ہے، وہ جذبات نہیں رکھتا کہ کسی سے محبت کرے کسی سے نفرت کرے، اس لیے کہ جب جذبات رکھے گا تو تغیر آ جائے گا، تغیر آئے گا، پل میں دولت پل میں معاشرہ، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں اور میں کسی سے نفرت کرتا ہوں، اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ بھائی محبت و نفرت کے خالق ہم ہیں، ہم نے تمہارے دل میں محبت رکھی، تمہارے دل میں نفرت رکھی، توجہ ہے؟ کیا کوئی ہے 1400 برس کی تاریخ میں آج مجھے کوئی نام بتائے کہ کسی کے لیے کہا جائے کہ بہت بڑا عالم و عالم گزرا ہے جس نے محبت تخلیق کی یا جس نے نفرت تخلیق کی؟ کسی انسان کی تخلیق کی بھی نہیں ہے یہ محبت و نفرت، اس کا خالق اللہ ہے۔ تو جب محبت و نفرت کا جذبہ اللہ نے خلق کیا ہے تو اللہ ہی سے پوچھو کہ کس سے محبت کی جائے کس سے نفرت کی جائے، جدھر سلامت رہے، اللہ ہی سے دریافت کرو کہ کس سے محبت کی جائے کس سے نفرت کی جائے۔ تو اب اللہ سے تو بات ہوئی نہیں پا رہی، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ کے حسین چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سے تو بات ہوئی نہیں پا رہی۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میرے ساتھ ہے نا؟ کبھی میرے طرز گفتگو کو سمجھا کریں، جیسے ہی میں گفتگو میں پاؤز دوں اور میرا لہجہ دھیما ہو جائے، سمجھے بہت اہم بات آنے والی ہے۔ اللہ سے پوچھو کس سے محبت کس سے نفرت، یہاں اللہ موجود ہے، پوچھو۔ چلیے دنیا کہتی ہے تمہارا اللہ سے کیا واسطہ، چلیے ملا کے پاس چلتے، مولوی صاحب ذرا اللہ سے پوچھ کے بتائیے، وہ کہیں گے ابھی تو ہم سو رہے ہیں، ہم کہیں گے آپ سوتے ہیں، وہ نہیں سوتا، وہ نہیں سوتا، نہیں بھائی ہم صبح آپ کا کریں گے جب ہماری نماز کا وقت آتا ہے، تو فجر کے وقت جا کے پوچھ لے گا کہ اللہ کے دربار میں آپ کھڑے ہیں، محراب عبادت میں کھڑے ہیں، وضو کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کپڑے اونچے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے حضور و خضوع کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ سے آپ کا رابطہ ہو رہا ہے، اور آپ نے ابھی ابھی اللہ اکبر بھی کہا ہے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا ہے، اور سب کو نماز کے لیے بلایا بھی ہے، سب کو فلاح کے لیے بلایا بھی ہے، اور آپ نے پھر لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، اللہ اکبر کہا ہے، تو آپ کو بہت قریب ہو گئے۔ ذرا اب ہمیں ذرا اللہ سے پوچھ کے بتائیے کس سے محبت کرنی ہے کس سے نفرت کرنی ہے؟ کہیں گے بھائی کیا بات کر رہے ہو بابا، بس ایسے ہی ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا ہمارے پیچھے پڑ گئے، جان چھوڑو ہماری۔ تو ہم سب مل کے چلتے ہیں خانہ کعبہ، جہاں پر امام کعبہ تشریف فرما، ان سے پوچھتے ہیں ذرا آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیے، آپ تو اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے گھر کے بالکل سامنے کھڑے ہیں، اب پتہ نہیں یہ اللہ کا گھر کا سامنا ہے یا پچھواڑا، اب ہمیں نہیں پتہ، اس لیے کہ ہر طرف سے جہاں کھڑے ہو جائے وہی سامنا ہوتا۔ تو ان سے پوچھیے آپ تو اللہ کے گھر کے ملحق کھڑے ہوئے، کبھی کبھی آپ اندر بھی چلے جاتے ہیں اور کبھی کبھی آپ ہی میں سے کوئی خادم میں اوپر بھی چلا جاتا ہے، پردہ ہوتا بدلتا ہے، چھت پہ بھی چڑھ جاتا ہے، تو جو چھت پہ چڑھ گیا وہ تو اور قریب ہو گیا۔ تو ذرا آپ بتا دیجئے کہ کس سے محبت کی جائے کس سے نفرت، ذرا اللہ سے پوچھ لیجیے۔ چلیے کوئی ایک آدمی نہیں بتا سکے، یہ حج میں 25-30 لاکھ اللہ کے بیٹے جمع ہو جاتے ہیں، فرزندان توحید جمع ہو جاتے ہیں نا، حج کی چند میں لکھا ہوتا ہے اس دفعہ 25 لاکھ فرزندان توحید آ گئے، یہ 25 لاکھ فرزندان توحید جمع ہو جائیں تو سب سے کہنا یہ 25 لاکھ مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، حاضر ہو جا، ذرا ظاہر ہو جا ظاہر ہو جا ظاہر ہو جا، اور ہمیں بتا کہ کس سے محبت کرے کس سے نفرت، نام بدل لیں گے اپنا اگر وہ بتا دیں، حالانکہ ہمارا نام اپنا نام بدل تو نہ اس نے کل بتایا نہ آج بتا رہا نہ قیامت تک بتائے گا، تو کیسے پتا کرے کہ یا اللہ تو نے ہی محبت پیدا کی، تو نے ہی نفرت کا جذبہ پیدا کیا، ذرا تو ہی تو بتا کہ کس سے محبت کس سے نفرت، نہیں آ رہا رابطے میں،
نہیں جواب دے رہا، ابھی بھی یہاں موجود ہے، میری بات سن رہا ہے، نہیں بتا رہا، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. یہ اللہ بتا دے کس سے محبت کس سے نفرت. اس لیے جواب نہیں دے رہا کہ جلال کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ ہم ہر وقت جواب ہر کسی کو نہیں دیتے. ہم نے جواب دینے کے لیے 3 ہستیاں بنائی ہیں، ایک مصطفیٰ، ایک مرتضیٰ، ایک مجتبیٰ. ان میں سے جس سے رابطہ ہو جائے اس سے پوچھ لینا. اب جو وہ جواب دیں گے وہ ہمارا جواب ہوگا. تو چلو مصطفیٰ سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تو ہمیں بچا ہی نہیں رہا کہ کس سے محبت کی جائے کس سے نفرت کی جائے. تو رسول اللہ نے ہمیں پلٹ کر جلال کے عالم میں کہا. اس لیے ہم نے 1,25,000 کو غدیر میں جمع کیا، اور غدیر میں جمع کرنے کے بعد علی کو بلند کیا، اور علی کو بلند کرنے کے بعد کہا من کن مولا ہو فہذا علی مولا. اور جب ہم نے من کن مولا ہو فہذا علی مولا کہہ دیا تو علی کو اتارا اور ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم غالباً والا ہو وعالماً آدھا ہو. پروردگار جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کرے. آج اٹھائے نبی نے دعا کے لیے قدیر میں سامنے 1,25,000 دوست موجود. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا کا جملہ 14 سفر سے گونج رہا ہے. مجھے بتاؤ کہ ہم سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے اور جہاں میری آواز جا رہی ہے، اگر کوئی اس سوال کے جواب میں اس بات میں مثبت جواب دے تو یہی مجھے کمنٹ کر دے کسی کے پاس کہ یہاں سے لے کے آخر تک. آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو مجھے یہ بتائے کہ ہم اس وقت پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوئے غدیر میں دیکھ رہے تھے؟ نہ میں وہاں تھا نہ آپ تھے، کوئی بھی نہیں تھا، ہم میں سے کوئی نہیں تھا. آپ کیجئے گا ہم میں سے کوئی نہیں تھا. تو پیغمبر کس کے سامنے کہہ رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا؟ کوئی ہے بات سمجھنے والا جواب دینے والا؟ آ جائیں ایسا ایسا آ جائیں کوئی دیر میں آ رہے ہیں آپ. کن کے سامنے کہا؟ ہم تو نہیں تھے، ہم تو نہیں تھے. کن کے سامنے کہہ رہے تھے رسول من کنت مولا فہذا علی مولا؟ اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے اصحاب کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے اہل بیت کو بلند کیا. اصحاب کرام کے عظیم مجمع کے سامنے 1.25 اصحاب کرام، اور ان کے سامنے اہل بیت کو بلند کیا، علی کو بلند کیا. اور اصحاب سے پوچھا تھا، اب تو صحیح نہیں مانو. اصحاب سے پوچھا تھا، من کنت مولا کہنے سے پہلے اصحاب سے پوچھا تھا. سمجھو بلا تشبیہ ہمارے سامنے ایک عظیم مجمع بیٹھا ہم سب کے سامنے، وہ سب کے سب بڑے عظیم جلیل القدر لوگ، اور پیغمبر کے سامنے عظیم جلیل القدر صحابہ، پیغمبر کے دوست، شمع رسالت کے پروانے. ہمارے لیے لائق احترام، میں اصحاب کے احترام کا بہت قائل ہوں. ہمارے لیے لائق احترام، ہمارے لیے لائق محبت. وہ سب کے سب پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور من کنت مولا کہنے سے پہلے پیغمبر نے ان سب سے پوچھا کیا میں تم سب پر تم سب سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ نوجوان دوست میرا ساتھ دے رہے ہیں تو پیچھے والے بھی ساتھ دے رہے ہیں، کیا ہی بات ہے. زیادہ تھکے گے نہیں آپ، زیادہ میں آپ کو تھکاؤں گا نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ بس 10 منٹ کی بات رہے گی، میرے ساتھ رہیے گا. سب سے پوچھا کون تھے سامنے؟ اجلہ اصحاب کرام. اور اصحاب کرام سے پوچھا کیا میں اولا بن تصرف نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ آپ ہم پر ہم سب سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. تو پیغمبر نے کہا اچھا میں تم سب سے اولا ہوں، تو جب میں اولا ہوں تو میں مولا ہوں، اور جب میں مولا ہوں تو علی مولا. چلتی پھرتی لعنت ہوتا ہے. نبی ہے، مردی ہے،
بس ہوا یہ ثابت علی کا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا دیکھا جو سرے حشر جلی لکھا ہے واہ واہ دیکھا جو سرے حشر جلی لکھا ہے قسمت کی لکیروں پہ ولی لکھا ہے ایمان کی نظروں کو اٹھا کر تو دیکھو ہر مومن کے چہرے پہ علی کیا کہنے قبلہ کیا کہنے تو مولا اصحاب کے سامنے کہا سب سے پہلے اصحاب نے سنا اصحاب نے ہمیں بتایا اور ہم نے اصحاب پر یقین کیا ہم اصحاب کرام پر یقین کرتے ہیں ہم نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا آپ کہہ رہے ہیں تو رسول نے کہا ہوگا من کن تو مولا کہا اور اس کے بعد پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا اللہم دیکھیے حضرت ابراہیم نے کچھ دعائیں مانگی تھی اللہ سے وہ قبول ہوئی یا نہیں ہاں دعا قبول ہو گئی جو جناب ابراہیم نے دعا مانگی دعا قبول ہو گئی کہ پروردگار ہمیں مسلمین میں سے قرار دے اللہ نے دعا قبول کر لی کہا پروردگار وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام پروردگار ہمیں اپنے عبادت گزاروں میں شمار کر اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا دعا قبول ہوئی یا نہیں بہت کم لوگوں نے بے شک کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اللہ سے دعا مانگ رہے تھے ابراہیم اللہ کے دوست تھے لیکن اس دوست کو اللہ نے صحابی نہیں کہا خلیل کہا حضرت ابراہیم صحابی اللہ نہیں ہے خلیل اللہ صحابی اللہ نہیں ہے خلیل اللہ صحابی اس لیے نہیں کہا کہ صحابی کے لیے ضروری ہے کہ صاحب کو دیکھے صحابی کے لیے ضروری ہے کہ جس کا صحابی اسے دیکھے اللہ تو دکھائی نہیں دیتا اس لیے رسول کے صحابہ کہلاتے ہیں کہ انہوں نے رسول کو دیکھا ابراہیم خلیل ہے دوست اور دوست پر واجب ہے کہ دوست کی بات مانے دوست پر واجب ہے کہ دوست کی بات مانے تو کہا پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا میری اولاد پوچھنا یہ ہے ابراہیم کی دعا قبول ہوئی یا نہیں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی جب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی یہ تلاش کرو کہ ابراہیم کی اولاد گئی کہاں تک 2 سال پہلے آل ابراہیم ملک عظیم میں پورا شجرہ پہنچ چکا ابراہیم کی اولاد ہوتے قصی تک آئی قصی سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب سے 2 ٹکڑے ہو گئے عبداللہ ابو طالب تو ابراہیم تو کہے پروردگار میری اولاد کو بت پرستی سے شرک سے کفر سے محفوظ رکھنا ہم کہہ رہے ہیں دعا قبول ہوئی آپ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی آپ کہہ رہے ہیں دعا قبول ہوئی اس لیے دعا قبول ہو گئی نشانی یہ کہ ابو طالب مومن اس لیے کہ ابراہیم کی دعا قبول اب جو کہے کہ ابو طالب مومن اس کا مطلب ہے کہ وہ یقین رکھتا ہے کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی جو یہ ایقان رکھے عقیدہ رکھے کہ ابو طالب مومن ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ابراہیم کی دعا قبول ہوئی اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ ابو طالب کافر ہے اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ابراہیم کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی چھوڑنے کا میں نے کیا کہا اب جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابراہیم کی دعا رد ہو گئی ابراہیم ہے خلیل دوست ہے ضروری نہیں ہے جملہ سمجھ جائیں گے ضروری نہیں ہے کہ دوست دل میں بھی رہے مصطفیٰ ہے محبوب
اور محبوب کے لیے ضروری ہے کہ دل میں رہے. تو جو دل میں نہیں ہے اس کی تو دعا قبول ہو گئی, اور جو دل میں ہے اس کی دعا بھی قبول ہوگی. تو یقیناً جب مصطفیٰ دعا مانگیں گے تو اللہ دعا قبول کرے گا. جیسے ہی کہا من کن تمہارا صحابہ علی مولا فارن علی بزمین کر رکھا, اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے, اللہم والے من وعلاہو وعادے من اعداہو وانصر من نصرہو واقصل من خزرہو. بابا کے بعد جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, جو علی سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر, جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کر, جو علی سے جنگ کرے تو اس سے جنگ کر. سلامت رہو. کلے ایمان کلے قرآن یا زبان علی حق نعرہ جو علی سے جنگ کرے تو اس سے جنگ کر. یہی تو آپ کو لانا تھا. پوچھنا یہ ہے رسول کی دعا قبول ہوئی؟ رسول دعا کرے اور قبول نہ ہو تو اب ہم تو ایسے بیٹھ گئے ایک طرف دیوار سے کچھ لگا کے ہم بیٹھ گئے. اب آپ دیکھیے کہ علی سے کس نے جنگ کی. اللہ ہمارے قریب تو محبوب کے بھی قریب, اور اتنا قریب کہ بے دل یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل جب تیرا دل نہیں ہے تو کیسے محبت کر رہا ہے. تو جملہ آپ کے حوالے کر دوں. میں نے کہا کہ جب میں اپنا لہجہ دھیما کروں تو سمجھ لیجیے گا بڑا عظیم جملہ کہنے جا رہا ہے. تیرا دل نہیں پھر بھی محبت کرتا ہے. محبت کا تعلق دل سے ہے, اور تو کہہ رہا ہے محبت کرتا ہوں محبوب محبوب محبوب. تو اب اس سے نہیں پوچھو, اب وہ دل تلاش کرو جس دل کے ذریعے وہ اپنے حبیب سے محبت. دل تلاش کرو اس دل کے ذریعے وہ اپنے حبیب سے مصطفیٰ سے محبت کر رہا ہے. جب کسی زبان کے ذریعے بول سکتا ہے, کسی آنکھ کے ذریعے دیکھ سکتا ہے, کسی کے ذریعے آدم بنا سکتا ہے, تو کیا کسی دل کے ذریعے محبت نہیں ہے؟ ساؤنڈ والے بھائی کو بھی سلامت رکھے. اچھا ساؤنڈ ہے.
کبھی میں ان پہ تنقید کرتا ہوں تو آج میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں بھائی. ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ساؤنڈ والوں کو برائی کرتا ہوں. ساؤنڈ اچھا ہوتا ہے تو آپ کو دعا دے رہا ہوں, خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ دیکھیے تقریر جب معراج پہ پہنچ جائے نا تو سمجھ لیجیے ساؤنڈ اچھا ہے. یہ نہیں پتا آپ کو, یہ آواز بتا رہا ہوں, توجہ فرما رہے ہیں. تو آواز تو وہاں سے بھی آ رہی ہے نا, کس کی زبان سے بول رہا ہے اس کو زبان تلاش کرنا ہے. آواز سننے کے لیے کان بھی اچھے ہونے چاہیے. نبی کے کان بہت اچھے تھے. جو آواز دے رہا تھا نا, میرے قریب آ جا, میرے قریب آ جا, میرے قریب آ جا, تو وہاں بھی ساؤنڈ گونج رہا تھا. معراج میں بھی ساؤنڈ گونج رہا تھا, اور نبی کے گوش مبارک تک وہ آواز پہنچ رہی تھی. اور چونکہ آواز اتنی شناسا تھی کہ نبی چلتا چلا گیا, چلتا چلا گیا. آواز سے اتنی مانوس, نہ مانوس سے کہ چلتے چلے گئے. آواز دے رہا تھا میرے قریب آ جا, میرے قریب آ جا, میرے قریب آ جا. کبھی کبھی پرسوں کی تقریروں میں یہیں سے گفتگو آگے بڑھائیں گے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے قریب آ جا جو شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. سوچو کہ قرب خدا, قرب خدا, قرب خدا کا معیار کیا ہے, اور قرب خدا کہتے کس کو. کہہ دیا اس نے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں, شہر سے زیادہ قریب ہوں. تم بتاؤ کہ تم میرے کتنے قریب ہو. دیکھیے میں جب ایسے جملے کہتا ہوں میرا رواں رواں کانپتا ہے, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس وقت یہ جملہ کہتے ہوئے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں, تم بتاؤ تم میرے کتنے قریب ہو. تم ثابت کرو کہ تم بھی ہمارے قریب ہو. تو کوئی ہے جس نے ثابت کیا ہو کہ میں اللہ کے قریب ہوں سوائے ایک کے جس کے رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے. 1400 برس میں صرف ایک گزرا, ایک گھرانہ گزرا جس گھرانے نے ثابت کیا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں. اور حسین نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ یا اللہ اب تو بتا کہ میں تیرے قریب ہوں کیا نہیں. میں تیرے قریب ہوں. اللہ نے کہا تو ہے میرے قریب. حسین میں تو تیرے قریب ہوں ہی, لیکن اے حسین تو میرے قریب ہے. اور اے حسین جب تک تو رہا تو نے میرا ذکر کیا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں ہوں تیرا ذکر ہوتا رہے. یہ آج حسین حسین آئے حسین آئے حسین کی صدائیں, یہ ہم نہیں صدائیں دے رہے, یہ اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. خوش ہو جاؤ اور اپنی قسمت پر اور وقت پر ناز کرو کہ اللہ ہمارے ذریعے سے اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے, ہمارے ذریعے سے اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے. آج دنیا کے چپے چپے پر حسین کا تذکرہ ہے. نام حسین ہر درد مند دل کی لوح پر لکھا ہوا ہے. کہیں کوئی قریب مسافر لٹ جائے فوراً ذہن میں حسین کا نام آ جاتا ہے. کہیں کوئی تحریک کامیاب بنانا ہو فوراً لوگ کہتے ہیں ہم نقش قدم حسین پر چل رہے ہیں. کہیں حق کا استعارہ ہو تو سب سے پہلے نام حسین سامنے آتا ہے. آج دنیا کے چپے چپے پر نام حسین, نام حسین, نام حسین. یہ نام حسین عزیزوں معاف کرنا حسین نے نہیں لکھوایا. سمجھ گئے ہو تو ہائی کہتے تھے. دنیا کے چپے چپے پر نام حسین حسین نے نہیں لکھوایا, حسین کی بہن زینب نے لکھوایا. ایسے ہی ہونا چاہیے. جب بنت علی کا تذکرہ آتا ہے تمہیں قسم ہے جب بھی اب بی بی زینب کا نام سننا اس سے بھی زیادہ ہائی کرنا, اس لیے کہ بی بی کا وجود, بی بی کا نام ایسا ہے کہ انسان اپنا سر پھوڑنے کے بعد سے پھر بھی بی بی کے مسائل کہاں پتہ نہیں ہوتا. اتنی عظیم شہزادی رہی, ہاتھ جوڑ کر شہزادی کی خدمت میں بی بی ہم آپ کے ذکر کہاں پتہ نہیں کر سکتے. حسین اسی لیے لے کر چلے ساتھ میں. اور زینب نے بھی جاتے جاتے کہہ دیا بھیا جا رہے ہو, خدا حافظ, الوداع میرے بھائی. زینب یہ گھر والے تمہارے حوالے, یہ میرا بیٹا سجاد, یہ میری بیٹی سکینہ, یہ اہل حرم, یہ میرا پورا گھر زینب تمہارے حوالے. زینب اب تم جانو اور کربلا جانو.
ہم جا رہے ہیں، ہم گلا کٹانے جا رہے ہیں زینب، ہمارا سر ہو کے سینہ پر آ جائے گا۔ تو زینب نے جاتے جاتے کہا بھیا تم فکر نہ کرنا، تم پریشان نہ ہونا۔ زینب وعدہ کرتی ہے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، شام سے مدینے، مدینے سے دنیا کی ایک ایک گلی، ایک ایک گلی کی ہر دیوار پر اگر نام حسین نہ لکھوا دیا تو مجھے اپنی بہن کا کہنا۔ آج مجھے بتاؤ دنیا کے ہر گوشے میں نام حسین گونج رہا ہے، سلام کیا کرو شہزادی زینب پر، شہزادی زینب کو سلام۔ شریکت الحسین ہے، شریکت الحسین، لیکن 56 برس کی ہے شہزادی، 20، 25، 30، 35، کوئی 56 برس کا ہو جائے تو مسائب برداشت کرنے کی قوت آ ہی جاتی ہے۔ بیوی نے دیکھا خیمے جل رہے ہیں، لیکن سینہ زینب میں قلب علی دھڑک رہا تھا، برداشت کر لیا۔ دیکھ رہی ہے کہ جلتے ہوئے خیمے کے اندر میرا بھتیجا ہے، سینہ زینب میں دل علی دھڑک رہا تھا، جلتے ہوئے شعلوں میں چلی گئی اور بھتیجے کو اٹھا کے لیا۔ دیکھ رہی ہیں کہ سامنے اشقیاء تازیانے لے کر آ رہے ہیں، لیکن سینہ زینب میں دل علی دھڑک رہا تھا۔ زینب نے برداشت کر لیا، اس لیے 56 برس کی تھی۔ جب کوئی بڑے سن کا ہوتا، میرے بزرگ ہو گئے آپ سمجھ میں کہاں لانا چاہ رہا ہوں، جب کوئی بڑے سن کا ہوتا ہے تو مسائل برداشت کرنے کی قوت آ ہی جاتی ہے۔ لیکن کیا صاحب اولاد ایک لفظ پہ توجہ کرے، ایک 4 برس کی بچی بھی کر سکتا، کیسے تم نے ہاتھ کیا نہیں جو ہاتھ بنتا تھا۔ حسین کی 4 برس کی سکینہ بھی تو تھی، اس بچی نے بھی ویسے ہی ستم برداشت کیے ہیں جیسے زینب نے ستم برداشت کیا۔ اس بچی پہ تو ستم کی اتنی انتہا ہو گئی کہ ہم نے کسی بیوی کے متعلق یہ نہیں سنا کہ کسی بیوی کی چادر جلی ہو، اس بچی کا دامن جل چکا تھا، اس بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور بچی بابا بابا کہہ کر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جاتے جاتے حسین نے سکینہ کو گود میں لیا اور ننے ننے سے رخسار چھوڑے۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ حسین کیا جواب تھے؟ تمہیں قسم ہے چادر زہرا ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے، اس لیے کہ یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں جب میں نے پڑھی تھی میری ہچکیاں بن گئی تھی، اپنے کتب خانے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا، روتے روتے ہچکیاں بن گئی، اس لیے کہ تصور ضروری ہے۔ کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے جواب دیا سکینہ جہاں تمہارے چچا گئے۔ سکینہ سمجھ گئی چچا واپس نہیں آئے تو بابا بھی واپس نہیں آئے، تو لکھا یہ اتنا چیخ چیخ کر بچی روئی کہ بچی کو خش آ گیا، بچی بے ہوش ہو گئی، اور حسین نے بچی کو زمین پہ لٹایا، خود بیٹھ گئے اور اپنے زانوں پر سکینہ کو لٹا لیا۔ سکینہ بے ہوش رہی، اور حسین بچیاں ہیں نا تمہارے چھوٹے بچے ہیں، میرے گھر میں بھی چھوٹی بچی، جس کی چھوٹی بچیاں ہیں تصور کرو 4 برس کی بچی چھوٹی سی، اگر ایسی بچی 3 دن کی بھوک پیاس میں بے ہوش ہو جائے اور باپ کے زانوں پر بے ہوش ہو، اور باپ دیکھ رہا ہو کہ بچی بے ہوش ہے اور بچی میری جدائی کا سن کر بے ہوش ہوئی، تو باپ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ لکھا ہے کہ جب تک سکینہ بے ہوش رہی حسین چیخ چیخ کر رو رہا ہے، حسین کی آواز چیخ مار کے حسین رو رہا۔ اب تک حسین چیخ کے روئے نہیں تھے، اس لیے کہ سکینہ بے ہوش نہیں تھی۔ حسین سمجھ رہے تھے کہ اگر میں چیخ کے رو رہا تو بچی سہم جائے، بچی کے دل کو تسلی دینے کے لیے سسک سسک کر رو رہے تھے، لیکن اب جب بچی بے ہوش ہو گئی حسین چیخ مارتے رہے، حسین کے آنسو بہ رہے تھے، وہ آنسو سکینہ کے رخسار پر گرے، سکینہ بہوش آ گیا، بہت کے باپ نے بچی کو دوبارہ سینے سے لگایا، رخسار چھوڑے۔ سکینہ اجازت دو بیٹا، جا رہے ہیں، اٹھے اور کہا زینب تمہارے حوالے، یہ سکینہ تمہارے حوالے،
سہتا ہے. یہ جملہ تمام اہل حرم نے سنا. سید سجاد رش میں تھے, ام رباب نے بھی سنا, ایک ایک بی بی نے یہ جملہ سنا. زینب سکینہ کا خیال رہے, اے اہل حرم سکینہ کا خیال رہے. ہر بی بی کے ذہن میں جملہ آ گیا, سکینہ کا خیال رکھنا. 11 محرم کی صبح آ گئی, رسیاں لے کے مسلمان آ گئے. مسلمان رسیاں لے کے آ گئے. نہ صرف یہ کہ بڑی بیویوں کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا گیا, اس 4 برس کی بچی کے ننھے ننھے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی اور بڑی کس سے رسی باندھی گئی کہ جب سکینہ کے ہاتھ رسن سے بند رہے تھے بچی چیخ لگی تھی. بچی کی چیخیں بلند تھی. ننھے سے ہاتھ سکینہ کے باندھ گئے. قافلہ اونٹوں پہ بچھایا جانے لگا. شن نے دیکھا کہ جو بیوی ہے وہ سکینہ کی طرف دیکھتی. ام رباب ہے تو سکینہ کا خیال رکھ رہی ہیں, ام لیلہ ہے تو سکینہ کا خیال رکھ رہی ہیں, بیوی زینب ہے تو سکینہ کا خیال رکھ رہی ہیں, ام کلثوم ہے تو سکینہ سے محبت. خود سید سجاد سکینہ سے محبت. ختم ہو رہی ہے تقریر. آپ صاحب اولاد ہیں تو یہ جملہ سنیں گے اور سمجھیں گے, اور اگر آنسو نہ آئے تو انتظار نہ کرنا, صرف ایک بار ہائے حسین ضرور کہہ دینا. اب جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں, ایک بار شیخ نے دیکھا یہ بچی بڑی قیمتی ہے, اس بچی سے سب محبت کرتے ہیں. کہا اچھا یہ بچی ابھی اپنی دھوبی کی گود میں ہے, میں ان پر ستم اور بڑھاتا ہوں. راوی نے کہا کہ شیخ نے ایک الگ سے ناکہ منگوایا, ایک الگ اونٹ منگوایا جس اونٹ پر زین نہیں تھی, فرش نہیں تھا, اور ایسا پشت بنا اونٹ منگایا گیا. زینب کی گود سے سکینہ کو چھینا. آخری جب میں پڑھا تو چادر زینب آواز آئے تمہاری آواز بنا ہوگا. زینب کی گود سے سکینہ کو چھینا. بچی چیخ رہی تھی. ایک بار سکینہ کو پکڑ کے اس لائے گئے اونٹ پر باندھا گیا. ایسے باندھا گیا کہ اونٹ کی پشت تھی اور سکینہ کا سینہ تھا, اور سکینہ کو پورے اونٹ سے رسی سے باندھ دیا گیا. اور اب قافلے کو چلایا نہیں گیا, دوڑایا گیا. اونٹ دوڑ رہا تھا, بچی کی آواز آ رہی تھی, بھیا سجاد میرا سینہ چھل رہا ہے, میرے سینے پر زخم آ رہا ہے, بھیا مجھے بچاؤ, بھیا مجھے بچاؤ. لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا حسين يا حسين علي مجتبى